اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جب میں محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنے کمرے میں سے نکلا تو کمرے میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ غالباً شاید وہ گجرانوالہ سے تشریف لائیں۔ کہنے لگے بابا جی یہ بتائیں کہ ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ میں نے کہا یار پھر تمہیں اکیلے نہیں بتاتا، اوپر محفل میں بتا دوں گا تاکہ سب کو اس کا فیض پہنچے۔ بات یہ ہے بہت آسان علاج بتاؤں گا، کرنا بھی بہت آسان ہے۔ جو زبان مالک نے تمہیں شکر ادا کرنے کے لیے دی اس سے شکوہ چھوڑ دو، ڈپریشن تمہیں چھوڑ دے گا۔ نہ موسم کا، نہ حالات کا، نہ حکومت کا، نہ زمانے کا، نہ بھوک کا، نہ غربت کا، نہ امیری کا، نہ بیماری کا۔ کوئی شکوہ تیری زبان پہ نہ آئے، کوئی دنیا کی طاقت تجھے ڈپریشن میں نہیں رکھ سکتی۔ کمپلینٹ چھوڑ دو۔ سارا ڈپریشن اس شکایت کی وجہ سے ہے جو زبان تمہیں دی گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس سے تم نے شکوے شروع کر دیے۔ بہت پہلے بہت کم اسباب تھے لوگوں کے پاس، نہ سردی نہ گرمی نہ برسات نہ جاڑا، کسی کے تحفظ نہیں تھا، جانوروں سے تحفظ نہیں تھا، موسم سے تحفظ نہیں تھا، مگر وہ شکر گزار بندے تھے۔ ایک شخص تھا، وہ مسجد میں گیا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے جوتے تو دے دے۔ اس کے پاس جوتے نہیں تھے۔ جب مسجد سے یہ دعا کر کے باہر نکلا تو وہاں ایک اپاہج بیٹھا ہوا تھا جس کے پیر نہیں تھے۔ دوڑ کے مسجد میں گھس گیا اور اللہ کے حضور سجدے ریز ہوا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دے رکھے۔ جب آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جانی ہے کہ میں نے شکوہ نہیں کرنا، اللہ آپ کا بازو پکڑ لے گا اور آپ کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا، اور کبھی بھی آپ کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، چلے جائیں ان بستیوں میں جو کمزور لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کے پاس سامان کم ہے، اسباب کم ہیں، گھر بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، میں نے ان میں کبھی شکوہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شکوہ تو بھرے پیٹ والے لوگ کر رہے ہیں۔ تو جو شکوہ کرتا ہے بھرے پیٹ، وہ تو اللہ کا باغی ہے۔ باغی کے لیے تو پھر سزا ہوگی۔ تو ڈپریشن ایک سزا ہے اس کو، بغاوت کی وجہ سے۔ کوئی شکوہ آئندہ نہ کرے کوئی بندہ۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ساری طاقتوں کا سزاوار اللہ تعالیٰ ہے۔ جب سب کچھ اسی نے کرنا ہے، اسی کے معاملات ہیں، اسی کے اسباب ہیں، تو آپ جب شکوہ کرتے ہیں تو کس کا کرتے ہیں؟ مالک کا، میکر کا، خالق کا۔ دوسری ایک اور چیز جو اس سے بچنے کا راستہ، آپ کو پروردگار عالم نے دو آنکھیں عطا فرمائیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ دائیں آنکھ اچھائیاں دیکھتی ہے، خوبیاں دیکھتی ہے، کمالات دیکھتی ہے، محبت دیکھتی ہے، حسن دیکھتی ہے، خدمت دیکھتی ہے، اخلاق دیکھتی ہے۔ اور بائیں آنکھ خرابییں اور کمزوریاں اور کرائم اور برائی دیکھتی ہے۔ جو بچنا چاہے ڈپریشن سے، اپنی بائیں آنکھ کو بند کر لے، برائی دیکھنی چھوڑ دے۔ جب اسے لوگوں میں اچھائی نظر آئے گی، برائی نظر نہیں آئے گی، تو لوگوں سے محبت شروع کر دے گا، اخلاق شروع کر دے گا، دینا شروع کر دے گا۔ اور دینے والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ بانٹنے والے کو بھی کبھی ڈپریشن ہوا ہے؟ سب سے بڑا بانٹنے والا اللہ، اس کے بعد اس کا رسول، اہل بیت، اولیاء اعظام،
اصحاب رسول، ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ بانٹنے والے کو کون ڈپریس کرے گا؟ تو بائیں آنکھ بند کر لیں، برا دیکھنا چھوڑ دیں، برائی مت ڈھونڈیں، مت تلاش کریں، اس کی جستجو نہ کریں، اچھائیاں تلاش کریں، پازیٹیو آنکھ کھولیں، اپنی دائیں آنکھ کو کھولیں، بائیں آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیں، تھیلی رکھ لیں، اس کو مت دیکھیں، تاکہ آپ کو عیب نظر نہ آئیں، آپ کو خوبیاں نظر آئیں کہ آپ بندے کی عزت بھی کر سکیں، اسے اپنا بھی سکیں، اس سے محبت بھی کر سکیں، اس کی خدمت بھی کر سکیں۔ یہ میرا موضوع نہیں تھا آج، میں نے اس پہ گفتگو نہیں کرنی تھی، مگر اس بچے نے مجھے سوال کیا اس لیے میں نے، اور لاہور کا کلمہ ہر بندہ پکڑ لے، اس کو معنی کے ساتھ پکڑ لے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہی مختار کل ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو پھر آپ ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ ہم یہاں جو لوگ ڈپریشن میں آتے ہیں، ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، گنتی نہیں ہے، اتنے لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہیں، تو ہم ان میں بنیادی طور پہ لاہور کے کلمہ ان کو اس کے تذکرہ کرنے کا، اس کا ذکر کرنے کا حکم کرتے ہیں، اور اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جو بھی اس کا ذکر کرتا ہے کم از کم ڈپریشن جیسے موذی مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری ترتیب بناتے ہیں ذکر کی، کیونکہ اللہ نے قرآن کو شفا قرار دیا ہے، تو یہ قرآن ہی کے الفاظ ہیں جو ہم ریسائٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لفظوں میں شفا نہ ہو؟ ان میں یقیناً بھرپور شفا موجود ہے۔ آج کا میرا موضوع یہ تھا، آپ، میں، ہم سب اللہ کو دیکھنے کے آرزو مند ہیں، اللہ کو پانے کے آرزو مند ہیں، اللہ کو چاہنے کے آرزو مند ہیں، اللہ سے ملنے کے آرزو مند ہیں۔ جب اللہ کو پتہ ہے کہ میری مخلوق کی یہ مرضی اور خواہش ہوگی، کیا اس نے بندوبست نہیں کیا ہوگا اس کا؟ کیا جب جو اللہ یہ کہتا ہے کہ تو چل کے آ تو میں دوڑ کے آؤں گا، تو اس کو دیکھنے کی آرزو آپ رکھتے ہیں اور وہ اس کا بندوبست نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس کوڈ کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں اور تیری شہرک سے بھی قریب ہوں۔ تو یہ ایڈریس نہیں دے دیا اللہ نے آپ کو اپنا کہ میں کہاں بستا ہوں، کہاں رہتا ہوں، تم کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو، کہاں دھکے کھا رہے ہو؟ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ جہاں کا ایڈریس وہ بتا رہا ہے، ہم نے جھانکا وہاں؟ کبھی توجہ کی اس پہ؟ یہ مراقبے میں صوفی کیا کراتے رہے ہیں لوگوں سے؟ آپ کے دل پر توجہ کراتے ہیں، اور توجہ مین سورس ہوتا ہے یہ چیزوں کے کھلنے کا، تمہیں محسوس کرنے کا، دیکھنے کا۔ اللہ صاحب حال لوگوں کو نظر آتا ہے، روحانی لوگوں کو نظر آتا ہے، ادراک میں نظر آتا ہے۔ ان آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، کیونکہ وہ مادہ نہیں ہے۔ یہ آنکھیں مادیت دیکھنے کے لیے ہیں، روحانیت دیکھنے کے لیے بصیرت ہے، بصارت مادی چیزیں دیکھنے کے لیے، تو وہ آپ کو بصیرت عطا کرتا ہے جب آپ اس کی جستجو میں لگ جائیں۔ اب قرآن کی بات کی تصدیق میرے آقا کیسے فرما رہے ہیں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ تیسری بار پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہیں تو سماتا ہوگا؟ ہاں سماتا ہے دل مومن میں، سماتا ہے دل مومن میں۔ اب آپ کو کیا دے دیا اصول کملی والے نے کہ اپنے دل میں جھانکنا شروع کرو، غور و فکر شروع کرو، اس کے بارے میں سوچو کہ جب دل مومن میں سماتا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا تم مومن ہو یا نہیں ہو؟ تمہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ میں مومن بھی ہوں کہ نہیں۔ میں نے اس کی بہت آسان ایک دفعہ تشریح کی تھی، مجھ سے یہ اشفاق احمد مرحوم نے پوچھا تھا، بابا اشفاق نے، کہنا کہ کیا فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں؟ میں نے کہا مسلمان اللہ کو مانتا ہے
اور مومن اللہ کی مانتا ہے، وہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے. وہ زندہ رہنا، اس کا مرنا، کھانا پینا، رشتے ناتے جو کچھ ہے وہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ مومن بن جاتا ہے. تو دل مومن کہا میرے آقا نے، مسلم نہیں کہا. اس کو ہمیں سمجھ لینا ہے. پہلے ہمیں مومن بننا ہے. اور کب اترے گا اللہ؟ اللہ ناپاک جگہ نہیں اترتا، اللہ پاک ہے. اگر غصہ موجود ہے، عصبیت موجود ہے، نفرت موجود ہے، شدت موجود ہے، ضد موجود ہے، گھاٹا موجود ہے، تکلیف پہنچانا، ظلم کرنا دوسروں کا موجود ہے، دوسروں پہ اعتراض کرنا موجود ہے، دوسروں کے مال غصب کرنا موجود ہے، تو اس ناپاک دل میں اللہ آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ قیامت تک نہیں آئے گا. تو آپ کو ان تمام جو کھوٹ ہیں ان سے اپنے من کو پاک کرنا ہے. اگر آپ کو یہ آرزو ہے اور سنجیدگی سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل میں اتر آئے، اترا ہوا تو ہے، آپ کو مل نہیں رہا کیونکہ آپ نے گند ڈالا ہوا ہے. اس گندگی کو دھونا ہے، اس کو صاف کرنا ہے. اب دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تو یک و تنہا ہے، وہ جہاں دوئی ہو وہاں نہیں آتا. اگر اللہ کے علاوہ کوئی محبت موجود ہے تو وہاں بھی نہیں آئے گا. کملی والے کی محبت کی بات نہیں کر رہا، اس کی محبت اور اللہ کی محبت ایک ہی چیز ہے، دو نہیں ہے. وہ ایک ہی محبت ہے کہ اگر رسول سے بھی محبت کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ سے محبت کرتے ہو اس لیے کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ کا اللہ ہے. وہ آپ کو یہ دو چیزیں اپنے من میں سے صاف کرنی ہیں. اگر یہ نہیں نکالو گے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، انرجی ضائع کر رہے ہو، پیسے ضائع کر رہے ہو، زندگی ضائع کر رہے ہو، عاقبت ضائع کر رہے ہو. دل کو صاف کرنا ہے اور اس کو تنہا کرنا ہے. ابھی یہاں ظفر صاحب بیٹھے ہیں منڈی والے، میں نے ان سے کہا تھا ایک دن، میں کہ یاد رکھو تنہا تنہائی میں ملتا ہے. تم تنہا ہو جاؤ تمہیں ملے گا. رہو زمانے میں، زمانے کے اندر رہو، مگر انوالو مت ہو زمانے میں. ایسے وقت گزار دو جیسے پلیٹ فارم پہ گزارتے ہو. پلیٹ فارم کو تم نہ ملکیت بناتے ہو، نہ جداد بناتے ہو، نہ وہاں کی جگہ کے لیے مقدمہ کرتے ہو، نہ کسی سے جھگڑا کرتے ہو. زندگی کو پلیٹ فارم سمجھ لو اگر تمہیں اللہ کو اپنے اندر بسانا ہے. جیسے پلیٹ فارم پہ ایک انسان رہتا ہے اس طرح رہنا شروع کر دو، تو پھر انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ پروردگار عالم تمہارے من میں نہ سما جائے اور تم مومن بن جاؤ اور تمہیں محسوس ہو. کیونکہ آقا نے ایک بات اور کہی، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کے اندر اللہ کا نور اترے گا تو اس سے دیکھے گا نا. کتنی بڑی تصدیق ہے سرکار کی. پھر آپ دیکھیں حدیث قدسی ہے، یہ مضمون بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کیا کھانا دیا؟ اے پروردگار عالم تو بھی کھاتا ہے؟ فرمایا اگر میرے بھوکے کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا. اگر میرے بھوکے کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا. اے بندے میں بیمار ہوا، تو میری تیمارداری کو آیا، یا اللہ تو بھی بیمار ہوتا ہے، اگر تو میرے بیمار کے پاس جاتا تو مجھے وہیں پاتا. تو اللہ نے کوڈ دے دیا آپ کو کہ میں کہاں ملوں گا تجھے؟ بھوکے کی بھوک میں ملوں گا، مریض کے درد میں ملوں گا. اگر آپ نے بھوکے کی بھوک مٹا دی، دکھی کا دکھ دور کر دیا، تو اللہ تو آپ کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا. کبھی آپ نے تلاش ہی نہیں کیا، اس کو ڈھونڈا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، اس نظر سے ہی نہیں دیکھا. کبھی تلاش کرو اس کو، بھوکوں میں تلاش کرو، غم زدوں میں تلاش کرو. مولا علی سے پوچھا گیا کہ سرکار اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا دکھی دلوں میں. دکھی دلوں میں تلاش کرو اللہ کو. دکھیوں کے دکھ جا کے دور کرو. بیماری میں رب ہے، غربت میں رب ہے، بھوک میں رب ہے. ڈھونڈو اسے. ان لوگوں سے پیار کرو، ان میں بیٹھو، اٹھو، ملو، ان کو کھانا پیش کرو، ان کو دوائیاں پیش کرو. تمہیں پروردگار آپ سے باتیں کرے گا.
یہ اپنے رویے کو آپ نے تبدیل کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ میٹر، ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھتا نہیں، جی کائنات میں اتنے مظاہر فطرت ہیں کہ جو آپ گن نہیں سکتے، وہ سارے اللہ کی نمائندگی کر رہے ہیں، چاند ہو، سورج ہو، بارش ہو، بادل ہو، آسمان ہو، چرند ہو، پرند ہوں، حشرات الارض ہوں، جانور ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، مختلف انواع قسم کے کھانے ہوں، سبزی ہو، پھل ہو، گوشت ہو، انڈا، ہر چیز، یہ سب مظاہر فطرت ہیں۔ ان میں ٹٹولو اس کو خالق مل جائے گا۔ ہر خالق اپنی مخلوق میں وضعیت کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اس طرف دھیان دیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو میری صنائی پہ غور کرتے ہیں اور کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل غور کرتے ہیں، اور ان کی نگاہ جب آسمان پہ جاتی ہے تو لوٹ آتی ہے اور کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، کوئی نقص والی چیز تو نے پیدا نہیں کی۔ تو اس لیے برائے کرم اگر آپ کو جستجو خدا بند ہے تو آپ میری ان باتوں کو سمجھیے، اس پہ چلیے، اللہ آپ کا مددگار ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار آپ کا بازو نہ پکڑ لے۔ آپ کو باخدا پتہ لگے گا اس کی رضا کا، اس کی محبت کا، اس کی چاہت کا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ لگے۔ نصیب والے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم قیامت میں اللہ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو۔ یہ فرمان مبارک ہے آپ کا۔ تو ابھی روحانی طور پہ بھی آپ چاند کی طرح اللہ کو دیکھ سکتے ہو اگر اپنے دل کو صاف کر لو، تنہا ہو جاؤ اور مومن بن جاؤ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔